بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آپ کا تذکرہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادائیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ جن اداؤں کو پسند فرماتا ہے، وہ ادائیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ اسی نسبت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، نعمت ہے، اور سیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگیوں میں اخلاق حسنہ پیدا فرمائے، ہماری زندگیوں میں وہ اعمال، وہ اخلاق، وہ ہمارا برتاؤ ہمارے اندر آئے جس سے اللہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگیوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام پر اور علاقوں کے جو سردار تھے ان کے نام پر خطوط لکھے، دعوتی خطوط۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو انہی بادشاہوں میں، انہی سرداروں میں ایک سردار ہیں ثمامہ ابن اثال۔ یہ یمامہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے یہ بادشاہ تھے، سردار تھے، اور وہ بہت ہی با اثر شخصیت تھی، بڑی عزت تھی ان کے اس علاقے کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اسلام کی دعوت دی۔ جب وہ خط پہنچا ان کے پاس تو انہوں نے اس خط کی بڑی گستاخی کی، اور اس خط کو جو ہے بہت توہین کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو نقصان پہنچانے کا ایک منصوبہ بھی تیار کیا کہ کسی طرح آپ کو نقصان پہنچائیں، جانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس ضمن میں انہوں نے کچھ مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا۔ تو ایسے شخص تھے ثمامہ ابن اثال، یہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اسلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی ان کے اندر نفرت اور دشمنی تھی، اور علاقے کے سردار بھی تھے اور بڑے با اثر تھے۔ ایک وقت انہوں نے عمرے کے ارادے سے سفر کیا۔ مشرکین جو ہے شرک کی حالت میں بھی عمرہ کرتے تھے، تو عمرے کے لیے جب وہ چلے تو صحابہ کی ایک جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ جو ہے
کوئی دشمن لگ رہا ہے، ان کو پکڑ کر لے کر آئے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں انہوں نے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر ستون ہوا کرتے تھے، قیدیوں کو ان ستونوں سے باندھ دیا جاتا تھا، اور ان کو اس حال میں چھوڑ کر صحابہ اپنے کام میں لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا آپ نے ثمامہ کو دیکھتے ہی صحابہ سے فرمایا، هل انتم تدرون ما اخذتم، تم جانتے ہو تم کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ تمہیں پتا ہے کس کو پکڑ کے لائے؟ تو لا بلا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمامہ کا سردار ہے اور اس کا نام ہے ثمامہ ابن اسال۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے دوسری بات فرمائی کہ دیکھو اپنے اس قیدی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ نے کیا فرمایا؟ فَأَحْسِنُوا، احسان جو ہے نا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرتے رہو، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ جب بندہ اللہ کی مخلوق پر احسان کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے۔ احسان کھلانا پلانا، احسان کا معاملہ کرنا، یہ انصاف سے آگے کی چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، گھر والوں سے کہا کہ کیا کھانا ہے تمہارے پاس؟ اس کھانے کو جمع کرو، فرمایا یہ کھانا جو ہے ثمامہ کو بھیجو۔ اور پھر آپ نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا کہ دیکھو یہ جو میری اونٹنی ہے، اس اونٹنی کا دودھ، میری اونٹنی کا دودھ صبح شام نکال کر ثمامہ کو بھیجتے رہو۔ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات دیکھیں، آپ کا برتاؤ دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں اس شخص کے ساتھ جس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ قیدی ہیں، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف صحابہ سے فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، اور دوسری طرف آپ اپنے گھر کا کھانا ان کے پاس بھجوائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری جو اونٹنی ہے اس کا دودھ انہیں پہنچاؤ صبح شام۔ وہ دن پورا گزرا۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آئے، اور آپ نے فرمایا کہ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا ہمارے بارے میں؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ کیا ہمارے سے کیا امید ہے تمہاری؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ثمامہ کہ بتاؤ۔ تو ثمامہ نے کہا کہ میں تو خیر کی ہی امید رکھتا ہوں، ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ حضرت ثمامہ ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے، فرمایا دیکھیے ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ میں نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کے بارے میں برا سوچا، یہ آپ کا حق ہے، آپ مار سکتے ہیں۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ احسان کر دیں، اگر آپ معاف کر دیں، میں بڑا احسان مند ہوں، میں بہت آپ کا ممنون ہوں، احسان شناس ہوں، اور آپ کے احسان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر تیسری بات کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کو میں جتنا پیسہ پوچھیں آپ کو دے دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ پورا دن گزرا، پھر دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے فجر کے بعد پھر آئے، اور آ کر پھر فرمایا کہ ثمامہ ما عندک، کیا خیال ہے، کیا بات بتاؤ، کچھ بات ہے، کوئی بات تمہارے دل میں آ رہی ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو دوسرے دن ثمامہ نے بات بدل دی، یہ نہیں کہا کہ آپ مارنا چاہتے ہیں تو آپ کا حق ہے، فرمایا کہ ان تنعم تنعم علی شاکر، احسان کر دیں، معاف کر دیں تو میں آپ کے احسان مند رہوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور پھر مال بھی میرے پاس ہے، جتنا چاہیے آپ لے لیں۔ آپ خاموش واپس چلے گئے۔ پورا دن گزرا، پوری رات گزری،
پھر تیسرے دن صبح فجر کے بعد آئے، پھر یہی سوال کیا کہ ثمامہ ما عندک، کیا چاہتے ہیں تم، کیا تمہارا خیال ہے ہمارے بارے میں؟ تو ثمامہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ معاف کر دیں تو شکریہ ہے، ورنہ تم جو کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انطلقوا ثمامہ، ان کو چھوڑ دو، ان کے ہاتھ سے زنجیریں کھول دو، ان کو چھوڑ دو۔ ثمامہ سیدھے نکلے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ثمامہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو۔ مسجد نبوی کے باہر نکلے، باغ تھا، اس باغ میں ایک کنواں تھا، وہاں گئے، انہوں نے غسل کیا اور غسل کر کے سیدھے مسجد نبوی آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے۔ اور پھر وہیں دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، فرمایا کہ دنیا میں سب سے جس چہرے سے میرے دل میں، جس چہرے سے مجھے نفرت تھی وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں کہ سب سے محبوب ترین چہرہ آپ کا ہے۔ اس شہر سے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن سب سے زیادہ محبت اس شہر سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، بلایا، بٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کیا بات ہے؟ اسلام قبول کرنا تھا تو اسی وقت قبول کر لیتے جس وقت میں نے تم سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت ثمامہ نے جو بات کہی وہ سو دیکھنے کی ہے۔ فرمایا کہ جس دن میں قیدی بن کر مسجد میں آیا وہی دن تھا کہ شام سے پہلے اسلام میرے دل میں اتر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ماحول دیکھیں، ایسا پرکشش ماحول تھا کہ مسجد صرف نماز اور عبادت کی جگہ نہیں تھی، مسجد کا ایک حق ہے، مسجد کا ہم نے مسجد پر یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ انفرادی عبادت کی حیثیت ہم نے مسجد کو دے دی ہے۔ آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ مسجد انفرادی عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ اگر عبادت انفرادی طور پر کرنے کی جگہ ہوتی تو ہماری نماز اخلاص کے ساتھ ہمارے گھر کے کمرے میں ایسی ہوتی کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھتا، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب آواز لگے تو مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، یہاں آؤ۔ اس کی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد آپ نے بنائی تھی، اس مسجد کا ایسا پرکشش ماحول تھا جہاں پر آنے والے کوئی عبادت میں، کوئی دعا میں، کوئی تلاوت میں، اور کوئی کسی کی اکرام، محبت، اخلاق، یہ چیزیں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صبح سے شام تک ہوا کرتی تھی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اعمال کو دیکھا اور وہ اسلام ان کے دل کے اندر اسی وقت اتر گیا۔ دیکھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، جن کے بارے میں نے سوچا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، یہ اپنے گھر سے کھانا لا کے دے رہے اور یہ فرما رہے کہ میری اونٹنی کا دودھ انہیں صبح شام پلاتے رہو، اور ایک صحابی کوئی کھجور لا رہا ہے، حالانکہ میں نے ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے اور ان پر حق بنتا ہے کہ یہ مجھے قتل کریں، لیکن ان کا جو حسن سلوک ہے، ان کا جو برتاؤ ہے میرے ساتھ، میں اس چیز کو دیکھ کر شام ہونے سے پہلے ہی میرے دل میں اسلام اتر چکا تھا۔ یہ اصل چیز ہے دوست۔ اور پھر کہنے لگے کہ میں تو انتظار میں تھا کہ مجھے کب رہائی ملے۔ اگر میں قید کی حالت میں اسلام قبول کرتا تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ یمامہ کا بادشاہ رہائی کے لیے اسلام قبول کیا۔ میں اسلام پر دھبا لانا نہیں چاہتا، میں اسلام لایا ہوں اخلاق سے متاثر ہو کر، اعمال سے متاثر ہو کر، میں رہائی کے لیے اسلام نہیں لایا ہوں۔ اسی لیے انتظار کرتا رہا کہ کب مجھے رہائی ملے، کب مجھے اس قید سے نجات ملے اور میں کلمہ پڑھوں۔ جیسے ہی آپ نے مجھے چھوڑا، میں نے غسل کیا اور میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کو یہ چیزیں سکھائی تھی
کہ نماز، دعا، تسبیح، تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ اکرام، اخلاق اور اکرام، یہ اتنی بڑی طاقتور چیزیں ہیں، دلوں کے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، شبہات ختم ہو جاتے ہیں، سینے کھل جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کبھی کوئی بات دل میں جمی ہوئی ہے، سینہ تنگ ہے، آپ اس کے ساتھ اکرام کریں، آپ اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی تاثیر اور اتنی برکت رکھی ہے کہ وہ چیز صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں سکھائی ہے کہ یہ ہماری مسجد کا ماحول ہو، کہ مسجد کے اندر اللہ کی نسبت پر، دین کی نسبت پر ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسرے کا اکرام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، اور ایک دوسرے کو سلام کریں، احسان کا معاملہ کریں، اخلاق کا معاملہ کریں۔ یہ چیزیں دیکھیے نا، آدمی کے دل میں کتنا سخت کفر ہے، کیسے کیسے کفر والے، نفرت والے جب مسجد کے اندر آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کے اخلاق اور برتاؤ دیکھ کر ان کا کفر دھل جاتا تھا، ان کی نفرت محبت سے بدل جاتی تھی۔ اور پھر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصل میں تو میں عمرے کے لیے نکلا تھا، آپ کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، اجازت دیں آپ میں عمرے کا سفر کروں، عمرہ کر کے آؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ آپ نکلے تھے عمرے کے لیے شرک کی حالت میں، اور شرک کی حالت میں عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، اب میں تمہیں افعال عمرہ اسلام کے مطابق تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا طریقہ بتایا، تلبیہ سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے مسلمانوں میں سب سے پہلے ہیں یہ آدمی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مکے میں داخل ہوتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے داخل۔ سب سے پہلے اس آدمی اسلام کی حالت میں جب یہ نکلے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے۔ اور لبیک کون سا؟ مشرکین کا لبیک الگ تھا، مشرکین بھی لبیک پڑھتے تھے، اس میں اپنے بتوں کو پکارتے تھے، اور اسلام کا تلبیہ اور لبیک توحید کا، وحدانیت کا کلمہ تھا۔ جب مشرکین نے سنا کہ ایک آدمی زور سے تلبیہ توحید کا پڑھ رہا ہے، تو مشرکین تو بس غصے میں آ گئے، کسی نے تلوار نکالی، کسی نے تیر نکالا۔ جب آگے بڑھے، ایک آدمی اپنی تلوار سے ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، کسی نے روک لیا، جانتے ہو تم کس پر حملہ کر رہے ہو؟ یہ یمامہ کا سردار ثمامہ ہے، اگر تم ان کو مار دو گے تو پھر وہاں سے اناج اور غلہ آنا بند ہو جائے گا۔ پھر لوگوں نے کہا، ثمامہ آپ تو بڑے سمجھدار ہیں۔ انہوں نے کہا، اصابوتا، صابی کہتے تھے اس زمانے میں باپ دادا کا دین چھوڑ دینے، باپ دادا کا دین چھوڑ کر کسی اور دین، کیا تم بد دین ہو گئے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کون سا کلمہ تم پڑھ رہے ہو؟ حضرت ثمامہ نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، جو وہ کلمہ لے کر آئے، جو وہ دین لے کر آئے، میں بد دین نہیں، میں دین پر آیا ہوں۔ تو انہوں نے، مشرکین مکہ نے حضرت ثمامہ کے ساتھ زیادتی کرنی سوچی، تو ثمامہ نے کہا، دیکھو میں ایک ایک اناج کا ایک ایک غلہ، اناج کا ایک ایک دانہ میں تمہارے لیے بند کر دوں گا۔ اور وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کر دیا، آج کے بعد میرے علاقے سے کوئی دانہ، کوئی اناج تمہارے مکے میں نہیں۔ مکہ مکرمہ وہاں کی سرزمین میں کوئی یعنی پیداوار تو نہیں ہوتی تھی، باہر سے ہر چیز باہر سے آتی تھی۔ تو ثمامہ یہ اعلان کر کے واپس اپنے علاقے چلے گئے۔ اب ہوا کیا دیکھیں، سبحان اللہ، مکے پر حالات آئے، بہت بڑا غلہ جو ہے اناج وہاں سے آیا کرتا تھا، اب ان پر حالات آئے، قحط آنا شروع ہوا۔ تو ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر ایک قافلے کے ساتھ وہ خط بھیجا۔ اس کا یہ خلاصہ ہے کہ آپ انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کے ماننے والے انہوں نے ہمارے لیے اناج روک دیا، غلہ روک دیا ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے وہ اناج جاری کروائیں۔
سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خط کو پڑھے، دیکھیے سوچیں 13 سال مکے میں کسی کو ستانا، رات دن ستایا گیا، قتل کے ارادے کیے گئے. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، وہاں بھی چین سے مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سانس لینے نہیں دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط پڑھا، انسانی حقوق کی جو پاسداری کیا ہے، اس کی علمبرداری ایک ہے کہ بولنا کہ ہم انسانی حقوق کا بہت لحاظ رکھتے ہیں، ایک ہے عملی طور پر نمونہ پیش کرنا. کھلانے پلانے میں ذرا سی کسی سے بات ہوئی، کھانا پینا بند، دوائیاں بھیجنا بند. ایک طرف آدمی انسانی حقوق کا اعلان کرتا ہے اور دوسری طرف کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی پر پابندی لگا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ کا نمونہ دیکھیں. آپ نے فوراً ثمامہ کو کہلوایا، ثمامہ ہم اللہ نے ہمیں کھلانے والا پلانے والا، اللہ نے ہمیں یہ بنا کر بھیجا، لہٰذا تم اپنے غلے کو جو ہے جاری کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط لکھ کر آپ نے ثمامہ کو بھیجا. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط پڑھا، خط پہنچا تو انہوں نے دوبارہ وہاں سے اپنے علاقے سے یعنی مطلب جتنا پہلے بھیجا کرتے تھے اس سے زیادہ انہوں نے بھیجا. کیونکہ اسلام جو ہے نا اخلاق کی، احسان کی تعلیم دیتا ہے. کھلانے پلانے میں کوئی تفریق نہیں، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم، چاہے اپنا ہو کہ چاہے دشمن. ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہ اچھا انہوں نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی، انہوں نے اتنا معاملہ، اب وقت آیا ہے بدلہ لینے کا، اب میں ان کی ضرورتوں کو بند کروں گا. نہیں، قرآن پاک میں تو اللہ نے تعریف فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں کھلانے والے، وہ کھلانے والے چاہے قیدی ہو، چاہے وہ بھوکا ہو، چاہے مانگنے والا ہو، اور کھلا رہے کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کھلانا پلانا صرف اللہ کے لیے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء سے جان پہچان رکھا کرو. فقراء جو ہوتے ہیں ان سے جان پہچان رکھا کرو. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایک صف کھڑی ہوگی فقراء کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے جس نے بھی تمہاری ضرورت پوری کی، تمہیں کھلایا پلایا یا تمہیں کپڑا پہنایا، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت. اس لیے کہ اسلام اخلاق کی، احسان کی تعلیم دیتا ہے. ایسا نہیں کہ کہ یہ میرا دشمن ہے تو اب اس پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لیا. وہ موحد تھے، بسم اللہ سے بھی کہا تو بھی اللہ کا نام لے. لگا نہیں، میں تو جو ہے آگ کی بت کی پوجا کرتا ہوں، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس اللہ کا تو کھا رہا ہے اس کا نام نہیں لیتا، اٹھ جا میرے دسترخوان سے. اٹھا دیا، اٹھ جا. فوراً وحی آئی، ابراہیم انکار تو ہمارا کر رہا ہے اور ہم کئی سالوں سے اسے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں نا، ہم اس کو کئی سالوں سے کھلا رہے ہیں. فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، بلائے، آجا بھی بیٹھ جا. کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تو انکار کرنے کے باوجود اللہ تجھے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ تجھے اٹھانے والا. اسی ادا پر وہ مسلمان ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے علاقے میں جو مسجد، جو نعمت ہے مسجد جو عطا فرماتے ہیں، اس مسجد ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس مسجد کو اپنے اکرام سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبتوں سے پرکشش بنائیں. آنے والا کتنی ہی نفرت، ابھی تو ہم خود آ رہے ہیں نا، ابھی تو ہم آ رہے، ابھی تو ہم دوسروں کو نہیں بلائے. یہاں تو اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی بھی اگر آئے، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں نفرت لے کر آئے، ہماری مسجد کا وہ اخلاق کا، اکرام کا، محبت کا ماحول اس کے اس نفرت کو ختم کر دے. یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو نماز بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا، تلاوت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے یہاں پر، یہاں اکرام ہو، یہاں اخلاق ہوں، یہاں ایک دوسرے کے لیے. حضرت ثمامہ
24 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک صحابہ کے اخلاق کو دیکھتے رہے. ارے یہ لوگ کیسے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کا اکرام کر رہے ہیں. بس انہی اداؤں پر ان کے دل میں یہ دین سچا ہے، دین کی حقانیت اتر گئی. اللہ تبارک و تعالی یہ صفات ہم سب کی زندگیوں میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.